سکندر کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے بعد انسپیکٹر زین نے سکون کی سانس لی اور وائرلیس آن کر دیا، جس پر اب مختلف پیغامات نشر ہو رہے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی پولیس افسر نے دوسرے کو پیغام دیا۔ فوج نے ہمیں بتائے بغیر زبردست فائرنگ کی ہے، خود کمشنر صاحب بھی سر پیٹ رہے ہیں، تم کہو اوور۔ یہاں ہر طرف لاشیں ہیں، زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ کسی تیسرے پولیس والے کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ سی آر پی والوں نے انہیں گھیر کر مارا ہے، ایسی نوکری پر لعنت بھیجتا ہوں میں۔ سنو سنو، تم کون ہو؟ انسپیکٹر زین العابدین نے گھبرا کر کہا۔ جذباتی مت بنو، ہوش سے کام لو، تم ڈیوٹی پر ہو۔ جہنم میں گئی ڈیوٹی، نوکری چھوڑنے کا اعلان کرنے والے نے اس بار چلا کر کہا تھا۔ میرے سامنے لاشیں پڑی ہیں، زخمی تڑپ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ہمارے سامنے گائے بکری کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، کیا اب بھی؟ ہیلو ہیلو، موبائل 31 کسی نے پکارا۔ اپنی تمام گاڑیاں لے کر راج باغ پہنچ جاؤ، زخمیوں کو اسپتال لے کر جانا ہے اور ایمبولینس کم پڑ رہی ہے۔ زین العابدین نے ایک طویل گہری سانس لے کر سر جھٹک دیا۔ پولیس کی نوکری چھوڑ کر حریت پسندوں میں شامل ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس جیسے لوگ جب تک پولیس کی وردی میں رہیں حریت پسندوں کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک ممکن ہوا وہ پولیس میں رہے گا، اور جب بے نقاب ہو جائے گا تو وردی اتار کر مسلح جہاد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ ہسپتالوں میں بڑا ہجوم تھا، زخمیوں سے تمام کمرے پٹے ہوئے تھے، ہر ہسپتال میں خون کی کمی پیدا ہو گئی تھی جسے عوام پورا کر رہے تھے۔ خون کے عطیات دینے والوں کی قطاریں لگ چکی تھی، ایک طرف خون لیا جا رہا تھا اور دوسری طرف زخمیوں کو دیا جا رہا تھا۔ عطیات دینے والے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھروں سے نکلے تھے، انہیں مسجدوں سے پکارا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ ان کے سینکڑوں بھائی جاں بلب ہیں، انہیں خون چاہیے۔ وادی کشمیر میں آج ہر جگہ خون پکار رہا تھا، ایک طرف گرم اور سرخ لہو سڑکوں پر بہہ رہا تھا تو دوسری طرف رگوں سے نکل کر پلاسٹک کی تھیلیوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ ایسی ہی ایک تھیلی سے کسی عام شہری کا لہو بوند بوند فاروق احمد وانی کی رگوں میں ٹپک کر اسے حیات نو بخش رہا تھا۔ جموں و کشمیر حکومت کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ انجینئر فاروق احمد وانی سینٹرل ریزرو پولیس کے پہلے حملے میں زخمی ہو گیا تھا۔ یہ فائرنگ بسنت باغ کے قریب ہوئی تھی۔ فاروق اس وقت ہوش میں تھا اور مختلف اخباروں سے تعلق رکھنے والے صحافی اس کے تاثرات قلم بند کر رہے تھے۔ میرا مکان راج باغ کے علاقے میں ہے۔ آج 21 جنوری کو مجھے واٹر ٹینکر ڈرائیور نے بتایا کہ کرفیو کے باعث واٹر ٹینکر بھی گراجوں میں بند ہیں اور اس وجہ سے شہر کے بعض علاقوں میں پانی پینے کی شدید قلت ہے۔ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی تو اس نے مجھے ڈرائیوروں کے لیے کرفیو پاس حاصل کرنے کی خاطر پولیس سے رابطے کے لیے کہا۔ میں اپنا کرفیو پاس اور شناختی کارڈ لے کر روانہ ہوا۔ پھر جب ہائی کورٹ کے قریب جہانگیر چوک پر پہنچا تو مجھے امیرا قدل کی طرف سے ایک جلوس آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسی اسنا میں ایک سی آر پی ایف والے نے مجھے حکم دیا کہ میں وہاں سے فوراً ہٹ جاؤں۔ میں نے اپنا پاس دکھاتے ہوئے بتایا کہ مجھے پولیس کنٹرول روم جانا ہے۔ اس پر وہ بگڑ گیا، اس نے میرا پاس چھین کر پھاڑ دیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا، میں وہیں سے بادشاہ چوک کا رخ کیا، وہاں میری بہن کا گھر ہے۔ اس طرف ایک اور جلوس آتا نظر آیا جو کوا قدل کی سمت میں جا رہا تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا، میں پکڑ دھکڑ سے بچنے کی خاطر عورتوں کے پیچھے چلنے لگا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ پولیس نے کوئی کارروائی کی تب بھی عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابھی ہم گوا قدل برج پار کر رہے تھے کہ دو طرف سے گولیاں چلنے کی آواز آئی اور پھر سیکورٹی فورسز نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں چلنے کی یہ آواز کہیں دور سے آئی تھی؟ ایک غیر ملکی صحافی نے پوچھا۔ نہیں، بہت قریب سے، فاروق نے جواب دیا۔ یہ فائرنگ چند قدم دور کھڑی ہوئی جیپ سے کی گئی تھی جس میں فوجی موجود تھے۔ ابھی میں سنبھلا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے عقب میں درجنوں فوجی نظر آئے۔ میں نے دریا میں چھلانگ لگا کر خود کو بچانے کی کوشش کی لیکن سڑک پر گر گیا۔ اٹھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ فوجی بچوں تک کو نشانہ لے کر گولی مار رہے ہیں۔ یہ بچے زخمی ہو کر دریا میں گر رہے تھے۔ مارے خوف کے میں دوبارہ گر گیا اور پھر وہیں لیٹا رہا۔ اب مجھ میں اٹھ کر بھاگنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد میں نے ایک وردی پوش افسر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت تک ایک گولی میرے بازو کو زخمی کر چکی تھی اور میں اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس پر مجھے کبھی یقین نہیں آئے گا۔ فاروق وانی اس مرحلے پر سسکیاں بھرنے لگا۔ صحافی سر جھکائے لکھتے رہے۔ وہ منظر کیا تھا؟ سری نگر کے ایک ممتاز رپورٹر نے پوچھا۔ اس کی آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔
میں نے دیکھا کہ وہ پولیس افسران زخمیوں کو گولیاں مار رہا ہے جو زخمی تھا، جو تڑپ رہے تھے، جو فوری طبی امداد کے مستحق تھے۔ کیا؟ غیر ملکی صحافی اچھل پڑا۔ وہ زخمیوں کو مزید گولیاں مار رہا تھا؟ ہاں ایسا ہی ہوا، فاروق نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو پل کے پلیٹ فارم کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر بیک وقت 3 اطراف سے فائرنگ کی گئی۔ وہ شاید فوراً ہی شہید ہو گیا۔ اس وقت میں نے سر اٹھا کر مزید آگے دیکھنے کی کوشش کی تو CRPF کے ایک جوان نے مجھے دیکھ لیا۔ یہ بھی زندہ ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے گن سونپ لی۔ تب میں نے اپنی زندگی کی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سرکاری افسر ہوں، مگر وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے چلا کر کہا، زندگی مانگتا ہے؟ میں بے تحاشا بھاگ اٹھا۔ اس نے عقب سے گولی چلائی۔ ایک گولی میری پیٹھ کو چھوتی ہوئی گزر گئی، جبکہ دوسری میرے ہاتھ میں پیوست ہو گئی۔ میں پھر گر پڑا۔ اس بار اس وحشی کو یقین ہو گیا کہ میں مر چکا ہوں، لہٰذا وہ دوسری طرف چلا گیا کسی دوسری زخمی کو قتل کرنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد جموں کشمیر پولیس کے چند جوان میری طرف آئے۔ شاید وہ مجھے اٹھا کر اسپتال لے جانا چاہتے تھے، لیکن پیراملٹری فورس کے ایک رنگروٹے نے ڈانٹ دیا۔ اسی وقت ایک اور فوجی افسر میری طرف آیا۔ تم سالہ بھی زندہ ہے، مرا نہیں، اس نے چلا کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی اسٹین گن کا رخ میرے سینے کی طرف کر دیا۔ دوسری طرف سے وہی پولیس افسر نمودار ہوا جس نے پہلے مجھے گولی ماری تھی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا وہ اپنی گولیاں ضائع نہ کرے۔ اس کے بعد وہ مجھے لات مار کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ٹرک آیا جس میں لاشوں کے ازاز زخمیوں کو بھی بھرا گیا تھا۔ ٹرک میں مزید جگہ نہ رہی تو ملٹری کے افسر نے ڈرائیور سے کہا کہ لاشیں راستے میں آنے والے نالے میں پھینک دی جائے۔ ٹرک روانہ ہونے سے قبل ہم سب کو تارپولین سے ڈھک دیا گیا اور 2 پولیس والے ٹرک میں سوار ہو گئے۔ ٹرک کچھ دیر چلتا رہا اور پھر کسی ایسی جگہ رکا جہاں لوگ کشمیری بول رہے تھے۔ ایک ہی منٹ بعد پلاسٹک کی چادر ہٹائی گئی تو ہم جو زخمی تھے رونے لگے۔ ایک کشمیری کانسٹیبل ہمارے سامنے تھا جس کے چہرے پر بڑی حیرت تھی۔ وہ تو یہ سمجھدار تھا کہ ٹرک میں صرف لاشیں ہیں، مگر زخمی دیکھ کر وہ لرز اٹھا۔ اس نے کسی ہمدرد نوجوان کی مدد سے زخمیوں کو نکالا اور ایک ایمبولینس میں سوار کرا دیا جو ہمیں لون اینڈ جوائنٹ اسپتال لے آئے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس ہمدرد کشمیری کانسٹیبل کو لاشوں سے بھرا ہوا ٹرک دیکھ کر اس قدر صدمہ ہوا کہ وہیں اس کا دل کا دورہ پڑ گیا۔ ٹرک میں کتنے زخمی تھے؟ غیر ملکی صحافی نے پوچھا۔ فاروق کی کہانی سن کر اسے سردی کے باوجود پسینہ آ گیا تھا۔ 3، فاروق نے جواب دیا۔ اور لاشیں 34-35 سے کم نہیں ہوں گی، فاروق نے جواب دیا۔ پولیس کنٹرول کے مطابق اس فائرنگ میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سری نگر کے صحافی نے غیر ملکی کو بتایا 7 لاشیں مل چکی ہیں، باقی غائب ہیں۔ ممکن ہے کہ ٹرکوں میں بھر بھر کر دریا بدھ کر دی گئی ہوں۔ غیر سرکاری اعداد و شمار اور زیادہ بھیانک ہے۔ اس کے مطابق کم از کم 200 افراد شہید ہوئے ہیں۔ مائی گاڈ! غیر ملکی صحافی اپنا کیمرہ اور ٹیپ ریکارڈر سنبھالتا ہوا بون اینڈ جوائنٹ اسپتال کے ایمرجنسی سینٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف ناچ رہا تھا۔ گولیاں مار کر ہڈیاں توڑنے کے واقعات بے حد بڑھ گئے ہیں۔ اسپتال کے ڈاکٹر نجیب نے بے بسی کے عالم میں صحافیوں کو بتایا وہ OPD کا انچارج تھا اور آج اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ OPD میں فائرنگ کے ایسے زخمی موجود تھے جن کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں یا ہاتھ۔ ایسا لگتا ہے جیسے زخمیوں کو تاک تاک کر گولیاں ماری گئی ہوں۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کو اگر فوری طبی امداد مل جاتی تو یہ سنگین کیس نہیں بنتے، لیکن زخمی گھنٹوں تک سڑک پر پڑے رہے اور ان کا خون بہتا رہا۔ مقامی صحافی دانت پیستے رہے اور غیر ملکی خوفزدہ نظروں سے زخمیوں کو دیکھتے رہے جو فرش پر بھی پڑے تھے، بستروں پر بھی اور بینچوں پر بھی۔ مقامی صحافی سوچ رہے تھے کہ اب قلم بھی غاصبوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ غیر ملکی کی سوچ یہ تھی کہ کشمیر اب گولیوں کی بوچھاڑ سے بھی دبنے والے نہیں۔ ایسا کب تک ہوگا؟ لال چوک کے قریب تھانے میں 4 پولیس والوں کی لاشوں کے گیت جمع افراد میں سے اکثر اپنے سینے پیٹ رہے تھے۔ یہ بھی پولیس والے تھے اور ان کے 4 ساتھی فوج نے عین اس وقت قتل کیے جب یہ چاروں زخمیوں کو بچانے کے لیے انہیں اٹھا رہے تھے۔ یہ شہید ہیں، ایک ہیڈ کانسٹیبل پھٹی ہوئی آواز میں دھاڑا۔ ہمارے شہید، غاصبوں کے خلاف جہاد میں کشمیری پولیس کا عطیہ ہیں یہ۔ ڈی جی کہاں مر گیا؟ ایک جوان نے اپنی رائفل دیوار پر مار کر جنونی انداز میں للکارا۔ کہاں گیا وہ خبیث جو کہتا ہے کہ ڈی جی پولیس مرد آباد؟
تھانے میں نعرے گونجنے لگے، خون کا بدلہ خون، بھارتی فوج ہائے ہائے۔ جلد یہ خبر تمام تھانوں میں پھیل گئی کہ بھارتی فوج نے کشمیر آرمڈ پولیس کے 4 جوانوں کو شہید کر دیا ہے اور ان کی لاشیں تھانے میں رکھی ہوئی ہیں۔ پولیس چوکیوں تک یہ خبر پہنچی تو وہاں تعینات پولیس والے چوکیاں چھوڑ چھوڑ کر لال چوک کی طرف آنے لگے۔ حالات نے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ پولیس والے بکھرے ہوئے تھے، انہیں نہ صرف اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا غم تھا بلکہ ان درجنوں کشمیریوں کا بھی جو چند گھنٹے قبل بھارتی فوج کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس والوں کا بکھرا ہوا جلوس ڈائریکٹر جنرل پولیس کے دفتر کا گھیراؤ کر چکا تھا۔ خون کا بدلہ خون کے نعرے ان فوجیوں کو بھی خوفزدہ کرنے لگے جو بختر بند گاڑیوں میں ارد گرد موجود تھے۔ تم خود جاؤ قریشی۔ گورنر نے پولیس میں بغاوت کی خبر سنتے ہی اپنے مشیر کو حکم دیا، جاؤ خود جا کر حالات کو سنبھالو، وہ تمہیں جانتے ہیں، تمہاری بات کا یقین کر لیں گے۔ مگر میں ان سے کیا کہوں؟ جمیل قریشی نے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس پریڈ کی سلامی لینے اور باغی پولیس والوں کا سامنا کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کہہ دینا کہ ان کی شکایت پر بھرپور غور کیا جائے گا، گورنر نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ان سے کہنا کہ سرکار مذاکرات کے لیے تیار ہے اور یہ بھی کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ٹھیک ہے، قریشی اٹھ گیا، میں ان سے وعدہ کر دوں، جتنے چاہو۔ گورنر نے اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں وعدے کرنے کا پورا اختیار ہے قریشی، آخر میرے مشیر ہو، فاروق عبداللہ کے نہیں۔ جمیل قریشی کے جاتے ہی گورنر جگ موہن نے ٹیلی فون سنبھال لیا۔ اس نے پہلا فون جنرل زکی کو کیا۔ زکی مائی فرینڈ، پولیس والوں نے بغاوت کر دی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ کچھ دیر تک جنرل کا جواب سنتا رہا، پھر اس نے مستحکم لہجے میں حکم جاری کرنا شروع کر دیا۔ قریشی وہاں خود پہنچ رہا ہے، وہ انہیں باتوں میں لگا لے گا، اس طرح تمہیں وقت مل جائے گا۔ زکی، اس دوران تم فوج کے دستے ڈی جی آفس تک پہنچا سکو گے، یہ تمہارا روب قائم ہوگا اور یہ تم یہ تاثر بھی دے سکو گے کہ اگر انہوں نے زیادہ گڑبڑ کی تو جموں کشمیر پولیس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تم یہ کرو کہ سی آر پی ایف والوں کے دستوں کو متاثرہ تھانوں پر قبضہ کا حکم دے دو۔ زکی سے گفتگو کے فوراً بعد گورنر نے سی آر پی ایف کے کمانڈنٹ افسر کو فون کیا اور پھر آئی جی پولیس امر کپور کو۔ سب سے آخری فون اس نے کمشنر جلیل خان کو کیا، جس کی رپورٹ یہ تھی کہ سی آر پی کے دستے متاثرہ تھانوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ واہ، جگ موہن نے ریسیور رکھ کر کہکہا لگایا، زکی بہت تیز جا رہا ہے، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ 22 جنوری کی صبح طلوع ہوئی تو سکندر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل 96 گھنٹے سے جاگ رہا تھا۔ رات بھر کی اطلاعات نے اس کو جنونی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ 200 افراد کی شہادت بہت المناک تھی۔ اس نے بے حد ظلم کے بارے میں پہلے سے سوچ رکھا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ظالم ظلم کے آخری حد سے بھی تجاوز کر جائیں گے۔ یہ اطلاعات اور زیادہ خطرناک تھی کہ سری نگر میں 1000 افراد کو گرفتار کیے گئے ہیں۔ گھر گھر تلاشی کی مہم کے دوران خواتین کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے۔ اس نے نہار منہ سگریٹ سلگاتے ہوئے ریڈیو کھول لیا۔ بی بی سی کی اردو نشریات جاری تھی اور فاروق عبداللہ کا یہ بیان نشر ہو رہا تھا کہ جگ موہن نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی پیراملٹری فورس کو حکم دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اسی باعث پیراملٹری فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، بچوں تک کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ برادر، چائے۔ ایک دراز نوجوان نے چائے کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ فرن پہنے ہوئے تھا اور فرن کے نیچے پستول صاف نظر آ رہا تھا۔ عنایت، میرا خیال ہے اب مجھے بھی تمہارے کھلونوں کو چلانے کی تربیت حاصل کرنی ہوگی، سکندر نے پسمردہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی تربیت حاصل کرنا اب سب کا فرض ہونا چاہیے برادر، عنایت نے جواب دیا۔ وہ پہلگام سے تربیت لے کر حال ہی میں آیا تھا۔ سری نگر کے عسکری شعبے میں اس کی شمولیت جہاد کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ وہ رات بھر یہی بحث کرتے رہے تھے کہ نوجوانوں کو گوریلا جنگ کی تربیت کے لیے افغانستان باقاعدگی سے بھیجا جائے۔ اب سکندر کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ سیاسی نوعیت کی ذمہ داریاں چھوڑ چھاڑ کر کنٹرول لائن پار کر کے اور مجاہدین کی سرزمین افغانستان پہنچ جائے۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ چائے پینے کے بعد سکندر نے ایک اور سگریٹ سلگا لی۔ ذرا فہیم کو تو بلاؤ، شاید وہ مجھے نسیم باغ تک پہنچا سکے، میرا وہاں پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ فہیم تیار ہے، بسم اللہ، عنایت نے جواب دیا تو سکندر اونی کنٹوپ اور فرن پہن کر منٹوں میں تیار ہو گیا۔ اس نے برف باری کے دوران پہنے جانے والا چشمہ بھی لگا لیا، اوپر سے چادر اوڑھ لی۔ اس طرح اس کا حلیہ ہی بدل کر رہ گیا۔
اب قریب سے دیکھنے والا بھی اسے مشکل سے پہچان سکتا تھا۔ یہ سب کچھ پاکستان کا کیا دھرا ہے۔ گورنر جگ موہن نے غیر ملکی صحافیوں کے ایک پینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، 22 جنوری کی صبح تک راج بھون میں کئی غیر ملکی صحافیوں کے ٹیلی فون آ چکے تھے۔ وہ سب جگ موہن سے انٹرویو کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 21 جنوری کے قتل عام پر بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا جگ موہن انہیں ایک ساتھ بلا لیا تھا۔ اس وقت وہ انہیں یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کشمیر کی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یہ الزام پاکستان پر عام طور پر لگتا ہے، مگر ابھی تک بھارت کی طرف سے اس الزام کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکا۔ پاکستانی یہاں موجود ہیں، وہ کشمیری دہشت گردوں کو تربیت دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ہم سے۔ اس کے علاوہ اور کیا ثبوت چاہیے؟ کیا آپ نے کسی پاکستانی کو گرفتار کیا ہے؟ گرفتار؟ ہاں، گرفتار بھی کر لیں گے۔ ہمیں اس کی اطلاع ضرور دیجیے گا گورنر صاحب، ایک صحافی نے چپتے ہوئے لہجے میں درخواست کی۔ اور پھر آپ پاکستان میں سیاستدانوں کے بیان بھی دیکھیں، جگ موہن نے پہلو بدل کر کہا۔ جناح سے بے نظیر بھٹو تک سب کے بیانات اٹھا لیں، سب ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے بیانات واقعی ایک جیسے ہیں جناب گورنر۔ جناح سے بے نظیر تک سبھی ایک بات کہہ رہے ہیں، لیکن بھارتی نیتا تو بار بار قلابازی کھا جاتے ہیں۔ نہرو نے کہا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا، پھر نہرو نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ کشمیر کے اسی وزیر اعظم ہی کو برطرف کر دیا جو ریاست کے بھارت سے الحاق کے خلاف تھا۔ میری مراد پنڈت رام چند کاک سے ہے۔ یہ سیاسی بحث ہے، جگ موہن نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا تھا اس نے؟ سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے کشمیریوں کو اکسایا تھا، کہا تھا کہ بھارت وہاں بڑا ظلم کر رہا ہے۔ پولینڈ کے یہودیوں پر مظالم کی افسوسناک یاد بھی ابھی باقی ہے، لیکن جموں کشمیر کے مظلوم بستیوں میں انسانی گوشت کا تعفن ہے۔ انہیں سنگ دل اور عادی جارے نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور یہ خونخوار وحشی کی طرح راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یعنی کشمیر کا حسن اور زندگی وہ تباہ کر رہا ہے، زندگی تباہ کر رہا ہے۔ پاکستان خاموش نہیں رہے گا اور نہ بھارت کو اس امر کی اجازت دے گا کہ وہ وہاں اپنے ظالمانہ اقدامات جاری رکھے۔ اگر اقوام متحدہ حرکت میں نہ آئی اور لا تعلق رہی تو پاکستان اس چیلنج کو قبول کر لے گا، پھر وہ زندگی اور موت کے حتمی نتائج کے لیے تیار ہوگا۔ عزت سے زندہ رہے گا یا مر جائے گا۔ آپ کو بھٹو کی تقریر تو رٹی ہوئی ہے، ایک فوٹوگرافر نے زیر لب مسکراتے ہوئے داد دی۔ ہاں، مجھے ہر پاکستانی لیڈر کی تقریر رٹی ہوئی ہے۔ وہ اکساتے ہیں کشمیریوں کو، مداخلت کر رہے ہیں کشمیر کے معاملات میں۔ جگ موہن نے بڑے فخر سے کہا، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں پاکستان کی مداخلت کے۔ ابھی 1999 ختم ہوا ہے۔ دسمبر میں پاکستانی کشمیر کے علاقے میں 11 جماعتی اتحاد بنایا گیا۔ کس لیے؟ کشمیر میں جہاد کی حمایت کے لیے۔ اس مہینے جنوری میں اسلامی جمہوری اتحاد نے اسی مقصد کی خاطر ایک خصوصی سیل قائم کیا۔ پیپلز پارٹی بھی کشمیر کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا کردار تو بڑا ہی گھنونا ہے اس کھیل میں۔ وہ لڑائی کی بات کرتی ہے، جنگ کے ذریعے کشمیر کا فیصلہ کرانا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ بھی کشمیر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ پاکستانی اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں ذرا سا ہنگامہ ہو لیڈ وہاں لگتی ہے۔ نواز شریف نے کشمیر کے مسئلے پر یوم دعا کی اپیل کی تو 19 جنوری کو ہڑتال ہو گئی وہاں۔ نواز شریف کا بیان تھا کہ مجاہدین کشمیر سے جہاد یکجہتی کے اظہار کے لیے دن منایا جائے گا، تو اس اپیل پر وہ سب کے سب متحد ہو گئے۔ نہ پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا، نہ جماعت اسلامی نے۔ بے نظیر کے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب نے پوری دنیا میں کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان کشمیری عوام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی وہاں کی حکمران جماعت ہے اور اسلامی جمہوری اتحاد حزب اختلاف، لیکن کشمیر کے مسئلے پر دونوں متفق ہیں۔ آپ کی اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کم از کم مسئلہ کشمیر پر متفق ہیں۔ ایک صحافی نے ہنس کر کہا، لیکن یہ ثبوت نہیں ملتا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جناب گورنر، ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے لیے کام کرنے والا مقامی صحافی بہت کشیدہ لہجے میں بولنے لگا۔ کل سری نگر کی سڑکوں پر خون کی جو ہولی کھیلی گئی ہے، کیا وہ دہشت گردی نہیں؟ وہ لوگ کراس فائرنگ میں مارے گئے، گورنر نے جواب دیا۔ یہ جواب ایسا تھا کہ تمام صحافی اچھل پڑے۔ انہوں نے بڑی حیرت سے گورنر کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ جگ موہن سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ گورنر صاحب نے سیکورٹی فورسز کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ بے گناہوں پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے دے۔
جمیل قریشی نے لقمہ دیا۔ کل مارے جانے والے بیشتر افراد تقریب کار تھے۔ درست، جگ موہن نے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ اس نوعیت کا بڑا واقعہ نہ ہو۔ دفتن فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ گورنر نے فون اٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ جواب سن کر اس نے ہنکارا بھرا اور پھر بولا، جتنی چاہے قوت استعمال کر لو، یہ جلوس جلد سے بند ہونے چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ صحافیوں نے پل بھر میں صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ تیزی سے اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، جد و جہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔